الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا درس نمبر 16۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ صفحہ نمبر 327 سے 335 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ ہماری تعلیق نمبر 19 سے آغاز کرتے ہیں۔ حفاظت الدین و اہمیتہ، بہت ہی اہم اور بہت اچھا ٹاپک ہے، دین کی حفاظت اور اہمیت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو نام ہم پڑھتے ہیں ابو سعید خدری، اب اس کو کھدری پڑھنا ہے، خدری پڑھنا ہے، کھدری پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ اس میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نام ہے۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم علماء سے سنتے ہیں، اساتذہ سے ہم تک آتا ہے، تو یہ کڑی جو ہم سے چلتے آ رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو عربی عبارت دی ہوئی ہے کہ عن ابی سعید الخدری، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کا نام ابو سعید خدری ہے۔ تو یہ بس ایک ضمناً میں نے بات عرض کی تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے میں نالج شیئر کر سکوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں اور بھیڑیں ہوگی، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ بہت ساری کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے، یہاں پر وہ تمام حوالہ جات موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ الخزرجی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید کنیت ہے، نام سعد بن مالک بن سنان بن عبید یا عبد بن ثعلبہ بن عبید۔ عبید کے والد کا نام ابجر ہے اور انہی کو خدرہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدرہ ابجر کی ماں کا نام ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر باوجود صغر سینی یعنی کہ کم عمری کے جوش جہاد میں لشکر میں شامل ہو گئے، مگر بعد میں کم سینی کی وجہ سے لوٹا دیے گئے۔ اس کے بعد 12 غزوات میں ہم رکاب سعادت رہے۔ ان کے والد نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرما لیا تھا۔ یہ صحابہ میں بہت عالم فاضل مشہور تھے، نہایت جری حق گو بزرگ تھے۔ چونکہ اوائل عہد میں جو حاکم تھا وہی نماز بھی پڑھاتا تھا۔ مروان بن الحاکم جب مدینہ کا حاکم تھا، نماز عیدین بھی پڑھاتا تھا۔ لوگ نماز پڑھ کر بغیر خطبہ سنے ہوئے چل دیتے تھے۔ یہ خطبے میں بہت دل آزار باتیں کہتا تھا، یعنی دل دکھانے والی باتیں کرتا تھا جو سنی نہیں جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر مروان نے چاہا کہ نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھے۔ مروان ممبر کی طرف بڑھا کہ خطبہ پڑھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے کپڑے پکڑ کر گھسیٹا کہ ممبر پر نہ چڑھ جائے، مگر وہ ممبر پر چڑھ گیا اور خطبہ پڑھا۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے سنت بدل ڈالی، بحوالہ بخاری۔ اور یہ سنت بدل ڈالی اس وجہ سے کیونکہ نماز عید میں خطبہ جو ہے نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، پہلے نہیں، اس وجہ سے۔ واقعہ حرہ میں یزیدی ظالموں نے، واقعہ حرہ جو ہے یہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، جب لوگوں کو پتہ چلا امام حسین کے ساتھ یزیدی لشکر نے جو ظلم و ستم کیا، تو جو لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان لوگوں نے اس کی بیعت توڑ دی۔ تو 3 دن اس نے جو ہے مدینہ المنورہ میں حملہ کر کے 3 دن وہاں پر اس نے بہت ساری خرافات کی۔ تو یہی وہ واقعہ ہے، اسی کو واقعہ حرہ یا حرہ اسے کہتے ہیں۔ واقعہ حرہ میں یزیدی ظالموں نے ان کی ریش مبارک یعنی بال مبارک کو نوچ ڈالے تھے، غالباً یہ مروان والے واقعے کا انتقام تھا۔ مکثرین حدیث میں یہ بھی ہے، یعنی ان سے کثرت سے حدیثیں روایت کی گئی، ان سے 1170 احادیث مروی ہے،
46 امام بخاری اور مسلم دونوں نے، 16 تنہا بخاری نے اور 52 مسلم نے تنہا روایت کی۔ اجلہ صحابہ مثلاً خلفائے راشدین اپنے والد مالک اور اپنے ماجا بھائی قتادہ بن نعمان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ ان کی جلالت شان اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان سے حدیث روایت کی ہے۔ تابعین کی گنتی نہیں۔ 64 سن ہجری یا 74 سن ہجری میں مدینہ المنورہ میں وصال فرمایا اور وہی جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سعد بن مالک وقاص اور سعید بن مالک عذری ان کے ہم نام ہیں۔ لغات: اوشکا کے معنی سرعت، تیزی، جلدی کے ہے۔ کہا جاتا ہے اوشکا فلاں ای اسرع، فلاں نے جلدی کی۔ اوشک یہاں افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کے معنی ہے قریب ہے۔ غنم لفظ مؤنث اور اسم جنس ہے، قلیل کثیر سب پر بولا جاتا ہے، نر پر بھی اور مادہ پر بھی۔ یہ بکری اور بھیڑ دونوں کے لیے آتا ہے۔ شعاف شعاف شعف اور شعاف پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ فتن فتنہ کی جمع ہے، یہ عموماً ناپسند چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ آزمائش ہے۔ حدیث کا مفاد: حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کفر اور معاصی کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ دین داروں کو آبادی میں رہنا سخت دشوار ہوگا۔ مجبور ہو کر اس زمانے میں دیندار گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے، یعنی سیکلوژن کو اختیار کریں گے۔ یہ گوشہ نشینی کہیں بھی ہو، پہاڑ کی چوٹی کا ذکر بطور تمثیل یعنی اگزامپل کیا ہے۔ یوں ہی غنم کا بھی مراد یہ ہے کہ دیندار دین بچانے کے لیے کہیں بھی گوشہ نشین ہو جائیں گے اور قوت لا یموت کے لیے حلال اور طیب مال پر قناعت کریں گے۔ انسان تین قسم کے ہے: مفید، مستفید اور منفرد۔ مفید وہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے، مستفید وہ کہ خود دوسروں سے فائدہ حاصل کرے، کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ سے مستفادہ کیا، اس طریقے سے۔ منفرد وہ کہ دوسروں سے اسے فائدہ لینے کی حاجت نہ ہو اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یعنی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ اس کو حاجت ہے فائدے کی۔ مفید اور مستفید کو عزلت گزینی حرام ہے اور منفرد کو جائز، یعنی جو شخص کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور جو مستفاد ہو سکتا ہے، ایسے شخص کو خلوت گزینی اور گوشہ نشینی اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اور جو منفرد ہے اس کے لیے جائز ہے۔ تعلیق نمبر 20: قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی ذنب سے محفوظ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جب کوئی حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کی انہیں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی گناہ سے محفوظ رکھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوتے، حتیٰ کہ اس کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہو جاتا۔ پھر فرماتے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں اور اس کی معرفت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث افراد بخاری سے ہے، مسند امام احمد۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ لوگوں کو ایسے ہی اعمال کا حکم دیتے جس کو لوگ آسانی کے ساتھ پابندی سے کر سکے، ایسے اعمال کا حکم نہیں دیتے کہ آدمی کچھ دن جوش میں کرے پھر چھوڑ دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شک تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ کرام کو شوق تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ علیہ السلام معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا لازم ہے۔ اس پر غضب طاری ہو گیا، فرمایا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی محرک دو چیزیں ہیں، خشیت خداوندی اور اس کی معرفت۔ جتنی زیادہ اس کی معرفت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی خشیت ہوگی۔ چونکہ میری معرفت تم سب لوگوں سے زائد ہے، اس لیے میرے اندر خشیت الہی بھی تم سب لوگوں سے زائد ہے۔ سبحان اللہ۔ اتقاکم، قوت عملیہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی جانب اشارہ ہے، اور اعلمکم قوت علمیہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے۔ ذنب کے معنی کی تحقیق، ان اللہ قد غفر لک کا مطلب ہم نے یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ذنب کے معنی گناہ کے بھی ہے اور الزام کے بھی۔ ٹھیک ہے، ذنب جو الفاظ ہے نا، اس کے دو معنی ہیں، ایک گناہ اور ایک الزام۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مذکور ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتَلُونِ، ان کا مجھ پر الزام ہے، مجھے اندیشہ ہے کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ غفر کے معنی چھپانے کے ہے، عباب میں ہے الغفر تعزیہ، اور اس کے معنی مٹانے کے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے اس کا معنی چھپانے کے، دوسرا ہے معنی اس کے مٹانے کے۔ اب قد غفر اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر جتنی بھی الزامات لگے یا لگائے جائیں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا۔ ماضی کے الزامات کا مٹایا جانا ظاہر ہے، اور آئندہ کے الزاموں پر ماضی کا اطلاق اس لیے ہے کہ ان کا مٹایا جانا یقینی ہے۔ عرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے پاک اور معصوم رکھا، حتیٰ کہ دشمنوں نے جو الزام لگائے ان کو بھی محو فرما دیا، اور آئندہ بھی جو لگائے جائیں گے کل عدم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر ذنب کے معنی گناہ کے لیے کیے جاتے ہیں اور غفرہ کے معنی بخشنے کے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گناہ کا صدور ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرمایا۔ اب اگر کسی کو یہی اصرار ہو کہ ذنب کے معنی گناہ ہی کے ہے، تو اس کی توجہ یہ ہے کہ غفرہ کے اصل معنی چھپانا اور ڈھانکنا ہے، عینی میں ہے۔ غفرہ کا معنی لغت میں چھپانا ہے، اباب میں غفرہ کا معنی ڈھانکنا ہے۔ اس تقدیر پر اس کا معنی وہی ہوگا جو ہم نے کیا، یعنی گناہوں سے محفوظ رکھا۔ کستلانی صفحہ نمبر 85 میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو گیا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ صادر نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خلاصہ کلام یہاں پہ پیش کیا گیا کہ ذنب کے معنی کی تحقیق کیا ہے، اور اس کا اطلاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ تعلیق مکمل ہوئی۔ تعلیق نمبر 21، نجات المؤمن، مومن کی نجات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکالو۔ اس پر ایسے بھی لوگ نکالے جائیں گے جو جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ راوی حدیث مالک کو شک ہے۔ شک کیا ہے کہ نہر حیا میں ڈالا جائے گا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ اس سے ان کے جسم سے اس طرح تیزی سے گوشت اٹھے گا جیسے بہتے پانی کے کنارے پر سبزہ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ زرد لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا، یہاں پہ دیکھیں اب وہیب نام دیا ہوا ہے، قالا وہیب وہیبن، تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہیب نے کہا ہم سے مالک نے جو حدیث بیان کی اس میں نہر الحیا
کہا اور خردل من خیر، خردل عربی میں کہتے ہیں مسٹرڈ کو، وہی جو رائے کا دانہ میں نے کہا نا، تو خردل من خیر یعنی رائے کے دانے برابر ایمان، اس کا یہ مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا۔ مختلف کتابوں میں یہ درج ہے، بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، نسائی شریف میں، موطا امام مالک میں یہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ لغات مثقال کا مصدر ثقل ہے، یہ اصل میں اسم اعلیٰ ہے اور یہاں مطلق وزن اور مقدار مراد ہے۔ مثقال شرعی سو عدد جو دم بریدہ متوسط کے ہم وزن ہوتا ہے، اور سابق مروجہ وزن سے 4 ماشے 4 رتی ہے۔ حیا کے معنی شرمندگی ہے اور حیا بغیر حمزہ کے بمعنی بارش کے ہے۔ بعض روایت میں حیا ہے مگر یہ صحیح نہیں، صحیح حیا بغیر مد کے ہے۔ حبتن کی جمع حبب بمعنی بیج کے ہے، خواہ کسی چیز کا ہو اور گیہوں کا دانہ۔ مومن انجام کار نجات پائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مومن گناہ گار ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن ایمان کی بدولت پھر جہنم سے نکالے جائیں گے۔ جہنم میں رہنے کی وجہ سے یہ کالے ہو جائیں گے، ان کو نہر حیات یا نہر حیا میں گوتا دیا جائے گا، جس سے یہ اپنی حالت پر آ کر تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ یہاں پر یہ حدیث مکمل ہوئی۔ حدیث نمبر 22، فضل الفاروق الاعظمی رضی اللہ عنہ، یعنی فضیلت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب کی حالت میں کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ وہ لوگ کرتا پہنے ہوئے تھے، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا اس سے کم، اور عمر بن خطاب میرے سامنے لائے گئے۔ وہ ایسا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے جس کو گھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا دین، یعنی وہ دین کی مقدار تھی۔ تو اس کی شرح ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ بھی مختلف کتابوں میں درج ہے، بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، نسائی، دارمی، مسند امام احمد وغیرہ، حوالہ جات سب یہاں پر موجود ہے۔ حدیث کی توجیہ، اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہوئے۔ یہ اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف بھی ہے اور اس کا کوئی قائل بھی نہیں، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام صحابہ پر فضیلت متعلقہ احادیث متواتر المعانی سے ثابت ہے، اس لیے وہ احادیث اس کے مخصص ہے، اور مراد یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور سب لوگوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دین زائد ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث میں انکلوڈڈ نہیں ہے، ان کے علاوہ جتنے ہیں ان سے زائد ان کا دین ہے، اور وہ ان لوگوں سے افضل ہے، یعنی ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، عمر، پھر مولا کائنات، اس طریقے سے جو ترتیب اہل سنت کی ہے۔ یہاں پر حدیث نمبر 22 مکمل ہوئی۔ حدیث نمبر 23، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے قریب سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا سے بچنے کی نصیحت کر رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان کی علامت ہے۔ یہ بھی مختلف جگہ پر یہ حوالہ موجود ہے۔ حیا ایمان سے ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک انصاری کے بھائی بہت شرمیلے تھے، ان کے بھائی ان کو سمجھا رہے تھے کہ حیا مت کرو۔ اتفاق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، حیا ایمان سے ہے، یعنی ایمان کے آثار میں سے ہے۔ حیا کبھی واجب اور فرض ہوتی ہے، جیسا کہ ناجائز و حرام کے ارتکاب سے حیا کرنا، کبھی مندوب
جیسے مکروہ سے بچنے میں حیا کرنا، کبھی مباح کسی مباح شرعیہ کے کرنے سے حیا کرنا۔ حدیث نمبر 24، حد القتال، قتال کی حد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ تو جب وہ ایسا کرے تو ان لوگوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا مگر اسلام کے حق سے، اور ان کا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ مسلم شریف میں بھی اس کو نقل کیا ہوا ہے۔ الناس سے کیا مراد ہے؟ الناس سے مراد تمام کفار ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ صرف مشرکین مراد ہے، جیسا کہ نسائی کی روایت میں بجائے الناس کے المشرکین وارد ہے، مگر یہ تخصیص درست نہیں، اس لیے کہ حدیث میں جو حکم مذکور ہے وہ تمام کفار کو عام ہے، خواہ وہ مشرک ہو خواہ نہ ہو۔ اور نسائی کے روایت کی توجہ یہ ہے کہ جب یہ حکم تمام کفار کے لیے ہے تو مشرکین کے لیے بھی ہے، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ مجھے مشرکین سے لڑنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ ایمان کی شہادت دے۔ یہاں پہ کہا نا کہ یہ یہاں پہ لفظ ہے وہ تمام کفار کو عام ہے، خواہ وہ مشرک ہو خواہ نہ ہو۔ تو ہر کافر ضروری نہیں ہے کہ مشرک ہو، لیکن ہر مشرک کافر ہوگا یہ کمپلسری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کافر کیا ہوتا ہے، کافر ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زائد خدا کو پوجے، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شریک کرے تو اسے مشرک کہا جاتا ہے، تو یہ تو کافر ہو گیا۔ بٹ کوئی انسان کسی ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، اور جیسے فار ایگزامپل وہ حج کا انکار کرتا ہے لیکن 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تو اب یہ شخص بھی کافر ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کافر مشرک ہوگا، لیکن یہ کمپلسری ہے کہ ہر مشرک کافر ہوگا۔ اقرار ایمان دنیاوی احکام کے لیے اجرا کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ یشہدو سے ظاہر ہو گیا کہ اقرار ایمان کے بعد مومن ہونے کا حکم لگا دیں گے۔ اگر ظاہر اس اقرار کی تکذیب نہ کرتا ہو، مثلا ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، بت پوجتا ہے، یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، تو وہ ہرگز مومن نہیں۔ یعنی بظاہر بھی اس کے ایکشنز بھی اس کے مسلمانوں والے ہونے چاہیے، مومن والے ہونے چاہیے، اور اقرار بھی اس کا وہی ہونا چاہیے۔ بے نمازی کا حکم۔ امام شافعی اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ بے نمازی کا قتل کرنا واجب ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ قید رکھا جائے یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی پر 2 طرح سے نقص ہے، ایک یہ کہ بے نمازی کو قتل کا حکم دیتے ہیں، اور تاریک زکوٰۃ کے قتل کو جائز نہیں رکھتے۔ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں ایک قاتل وارد ہے، یہ باب مفعالت سے ہے جس کی خاصیت مشارکت ہے۔ قتال کے حکم سے قتل حق اسلام کی توضیح۔ مراد یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہیں بے مہار نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اگر کوئی ایسا جرم کریں گے جو موجب قتل ہوگا تو انہیں یہ بطور سزا قتل کیا جائے گا۔ مثلا کسی کو قتل کریں گے تو قصاص واجب ہوگا، زنا کریں گے تو اس کی سزا ان کو دی جائے گی۔ یعنی اسلام لانے کے بعد اسلام پر عمل کرنے کے لیے ان کو فورس کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو سختی کی جائے گی، کوئی فسق کر رہا ہے تو اس پر سختی کی جائے گی، یہ چیزیں ہوگی۔ اسلام لانے کے لیے کسی پہ زبر نہیں کیا جاتا، لیکن اسلام لانے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا کام ہے جو فسق ہے، فاسق و فاجر والا حرکت ہے، تو اس کو پھر بتایا جائے گا، اس کے اوپر حکم بھی جو ہے لگتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حسابہم علی اللہ کا مفاد۔ اقرار ایمان کے بعد اس پر مومن کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، اس کا حساب لے گا۔
آج ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ آپ تمام سے دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی